خادم کو ویلکم کرتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں پورا دن سنبھالا، اور میری طرف سے اور خدا ان کی کلیسیا کی طرف سے اور میرے گھرانے کی طرف سے آپ سب کو ہیپی کرسمس۔ تو خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں یہ موقع بخشا کہ ہم خدا یسوع مسیح کا پیدائش کا دن منائیں، اور آج ہم سب خدا یسوع مسیح کی پیدائش کا دن منا رہے ہیں اور جوش و خروش سے بنا رہے ہیں۔ تو خدا ساری کلیسیا کو، خدا اپنے لوگوں کو اپنی حفاظت اور اپنی پناہ میں رکھے، اور اسی طرح آپ خداوند کے دن کو سیلیبریٹ کریں اپنے دعاؤں اور روزوں میں، اور آپ اس کے کرسمس کی حقیقت کو جانیں۔ تو آئے میرے ساتھ جن کے پاس بائبل مقدس سے اپنی رہنمائی کے لیے کھولیں۔ لوکا کی انجیل اس کا 19 باب اور اس کی 9 سے 10 آیت۔ یسوع نے اس سے کہا، آج اس گھر میں نجات آئی ہے، کیونکہ یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ خدا ان کے پاک کلام پڑھے، سنے جانے پر خدا ان کی برکت، خدا ان کا شکر ہو۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے اپنے آنے کا مقصد جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ یسوع مسیح اس دنیا میں کیوں آئے۔ یہاں پر لوکا کی انجیل میں ہم نے پڑھا ہے کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے کے لیے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے، کیونکہ یسوع مسیح دنیا میں ہمیں نجات دینے کے لیے آئے تھے، اور انہوں نے ہمیں ہمارے گناہوں سے نجات دی ہے۔ اور 3:16 کے اندر لکھا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ یسوع مسیح کے پاس ہے، اس کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے، اس کے بغیر کوئی کرسمس نہیں ہے، بنا نجات کے بغیر کوئی کرسمس نہیں۔ ڈسمس۔ آج بھی لوگ عبادت کو چھوڑ کر، اس کے مقدس دن کو چھوڑ کر وہ ایک تہوار کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور عبادت کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ پر وہ میری اور آپ کی خاطر اپنا تخت و تخت جلال چھوڑ کر زمین پر اترا ہے، تاکہ مجھے اور آپ کو وہ چھڑائے۔ تو خدا یسوع مسیح کا آنے کا مقصد جو خدا یسوع مسیح نے بیان کیا ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے کے لیے آیا ہے۔ جو باغ عدن میں سے کھو گیا، غلط فہمی کا شکار ہو گیا، گمراہ ہو گیا، اور گمراہ ہو کر وہ باغ عدن سے نکل آیا باہر، اور تب تک وہ باہر رہا جب تک خدا یسوع مسیح نہیں آئے۔ یہاں پر یسوع مسیح نے جو بیان کیا ہے کہ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے کے لیے آیا ہے۔ جو آدم کھو گیا ہے، جو خدا کی حضوری سے نکل گیا ہے، خدا کی قدرت میں سے نکل گیا ہے، خدا کے حضور سے نکل کر وہ کھو گیا ہے، اب اس کو ڈھونڈنے کے لیے ابن آدم آیا ہے۔ آدمی کے لیے ابن آدم، کیونکہ پہلا آدم جو تھا وہ ابلیس کے جھانسے میں آ گیا، اور جھانسے میں آ کر اس نے گناہ کیا، خدا کے حکم کو توڑ دیا۔ لیکن یہ ابن آدم اس کے لیے آیا ہے کہ اسے واپس اس جلال میں داخل کرے جس جلال سے نکل گیا ہے۔ اگر آج کوئی بنا نجات کے ہے اور بنا نجات کے ہی کرسمس بنا رہا ہے تو وہ کوئی کرسمس نہیں ہے۔ حقیقت میں کرسمس جو ہے وہ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے کے لیے آیا ہے۔ میں اور آپ کھو گئے تھے،
اس کی حضوری میں سے نکل گئے، گمراہ ہو گئے، اپنی خواہشوں میں پڑ گئے، اس لیے وہ آیا ہے تاکہ مجھے اور آپ کو گناہوں سے چھڑائے اور نجات دے۔ تو وہ نجات دہندہ جو اس دنیا میں 2000 سال پہلے میری اور آپ کی خاطر آیا، اب پھر وہ دوبارہ اس کی کرسمس آمد ثانی نہیں ہونی کہ کرسمس میں آئے گا یا چرنی میں آئے گا، اب وہ ہمارے دل کی چرنی کے اندر موجود ہے، وہ میرے اور آپ کے اندر موجود ہے۔ ہم اسے باہر نہ ڈھونڈے، اپنے اندر چیک کریں کہ کیا وہ میرے دل کی چرنی کے اندر موجود ہے، کیا وہ میری زندگی کے اندر موجود ہے۔ یہاں پر زکائی سے وہ بات کر رہا ہے، یسوع نے اس سے کہا آج اس گھر میں نجات آئی ہے، زکائی کی زندگی کے اندر نجات آ گئی ہے۔ یہ بھی ابراہیم کا بیٹا تھا اور کھو گیا تھا، اور آج اس کے گھر میں نہیں بلکہ اس کی زندگی کے اندر بھی نجات آ چکی ہے۔ اگر آج میری اور آپ کی زندگی کے اندر نجات نہیں ہے، نجات دہندہ نہیں ہے، نجات دہندے یسوع مسیح کا پیغام نہیں ہے، تو کوئی کرسمس نہیں ہے۔ ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دے سکتے ہیں، پر وہ ہمارے بارے میں اور ہم اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، کیا گواہی ہے اور کیسی ہم گواہی دے رہے ہیں۔ ایک دوسرے کو ہم مبارکباد دے سکتے ہیں، لیکن اس کو ہم جانسا نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ جانتا ہے سب کچھ کہ یہ کرسمس جو ہے میری حضوری میں نہیں ہے، مجھ سے دور رہ کر بنایا جا رہا ہے۔ آج ہمیں کرسمس اس کی حضوری میں بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس نے جب آدم اور ہوا کو بنایا تو اس نے کہاں رکھا ہے؟ لیکن خدا نے مشرق کی طرف ایک باغ لگایا اور خدا نے اسے وہاں رکھا۔ خدا نے اپنی حضوری میں رکھا تھا اور وہ خدا کی حضوری میں رہتے تھے۔ تو آج ہم کہاں رہتے ہیں؟ ہماری زندگی، ہماری روحانی زندگی، خداوند یسوع مسیح کی بات کرتے ہیں، نام لیتے ہیں، پر اس سے دور دور تک ہماری کوئی رفاقت و شراکت نہیں ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ اس کی حضوری میں رہیں، اس کی قربت میں رہیں، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ تو یاد رکھیں، وہ نجات دہندہ مجھے اور آپ کو ڈھونڈ رہا ہے۔ کلیسیا جو ہے، اس کی دلہن جو ہے، وہ اپنی دلہن کو ڈھونڈ رہا ہے، کیونکہ مکاشوہ آپ میں لکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، کہتے دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کام کے موافق دینے کے لیے جب میرے پاس ہے۔ تو وہ تو جلد آنے کو ہے، اب ہماری کیا تیاری ہے یہ ہم جانتے ہیں۔ کیا ہم تیار ہیں دوسری آمد ثانی کے لیے جو ہونے والی ہے، کہ صرف ہم آمد کی تیاری کر رہے ہیں؟ جیسے ہم نے کرسمس کی جوش و خروش میں تیاری کی ہے، ایسے ہم اپنے جانے کی بھی تیاری کریں، کیونکہ وہ بہت جلد مجھے اور آپ کو لینے کے لیے آنے والا ہے۔ تو اس لیے اس نے کہا کہ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ تو آئیں اپنے سر کو جھکائیں اور اپنی آنکھوں کو بند کریں، تو اپنے نجات دہندہ یسوع مسیح سے بات کرنا شروع کریں۔ خداوند قدوس، مہربان خدا، لشکروں کے خدا، یہوہ پاک خدا، ہم نہایت دل سے تیرے شکر گزار ہیں اور تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس نجات دہندہ یسوع مسیح کے دن کے لیے۔ ہم شکر گزاری کرتے ہیں، کیونکہ اگر وہ نہ آتا تو کوئی کرسمس نہیں تھا، اگر وہ قربان نہ ہوتا تو کوئی کرسمس نہیں تھا۔ وہ ہماری خاطر قربان ہوا ہے، ہماری خاطر جان دی ہے، اور ہمیں کرسمس منانے کا فضل اور توفیق ملی ہے۔
تاکہ ہم حقیقت میں کرسمس کو منا سکیں. یہی کرسمس ہے کہ نجات دہندہ ہماری زندگی میں ہو. نجات دہندہ یسوع مسیح ہماری زندگی میں عزت اور جلال پائے. ہمارا اٹھنا اور بیٹھنا وہ سب جانتا ہے. خدا من قدوس مہربان لشکروں کے خدا، یہوہ پاک خدا، تیری پاک حضوری میں تیری کلیسیا تیری دلہن کو لاتا ہوں. خدا من جو تیری منتظر ہے، جو تیرے انتظار میں ہے، تو بہت جلد بادلوں پر آنے والا ہے اور تو ہمیں اپنے ساتھ لے کر جانے والا ہے. خدا ان پاک خدا میں ساری کلیسیا کو اور خدا ان پوری دنیا کے اندر جو عالمگیر کلیسیا ہے سب کو تیرے لہو میں چھپاتا ہوں. اور خداوند اپنے ملک پاکستان کے لیے خداوند ہم دعا گو ہیں. خداوند پاک خدا تیری سلامتی اس ملک پاکستان پر بھی ٹھہرے، جو ملک پاکستان جو یسوع مسیح کا پاکستان ہے. خداوند اس پر بھی تیرا فضل تیری حضوری کو مانگ لیتے ہیں. آنے والے سال میں خداوند یہ پاکستان خوشحالی کی طرف خداوند پاک خدا آ جائے اور خداوند تیرا جلال بڑا اس پاکستان میں ظاہر ہو اور بڑی بیداری اس پاکستان میں اس سال میں اٹھے، تاکہ خداوند 2024 برکتوں والا سال ہو پاکستان کے لیے اور پاکستان کی کل کلیسیا کے لیے. اور خداوند پاک خدا جتنے بھی لوگ ہیں سب کے لیے خداوند پاک خدا اس وقت میں تیری برکت چاہتا ہوں اور خداوند سب کو تیرے ہینڈ اوور خدا کے پاک روح کے ہینڈ اوور کرتا ہوں. سارا جلال، ساری عزت، سارا آنر خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام کو دیتے ہیں. آمین آمین. ہاللیلویہ. خداوند کا شکر ادا کریں گے اس خداوند کی خوبصورت کلام کے لیے اور اس نجات کے لیے جس کے واسطے وہ ہمارے لیے اس دنیا میں آیا. کوائر کے ساتھ مل کے گیت گائیں گے اور اس گیت کے دوران اپنے ہدیہ نذرانے خداوند کے حضور پیش کریں گے.